یہ جو محنت ہم کر رہے ہیں، کبھی تجزیہ آپ نے کیا کیوں کر رہے ہیں؟ کون محنت کرنا چاہے گا؟ کیوں نہیں آرام کرنا چاہتے؟ کیوں صبح صبح نکل کے آپ کھجل خار، جس کو پنجابی لہجے میں کہہ رہا ہوں، ہوتے سارا دن گھر میں بیٹھے آرام کریں، بال بچوں میں وقت گزاریں؟ کبھی کسی کی ڈانٹ سنی، کسی افسر کی ڈانٹ سنی، کسی اپنے باس کی ڈانٹ سنی؟ کیوں؟ کوئی سبب ہے نا، کوئی چیز ہے، کوئی محرک ہے جو آپ کو آمادہ کرتا ہے۔ فزیولوجی میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کی جو اصل نارمل سٹیٹ ہے وہ نیند کی ہے۔ وہ تو کوئی سٹیمولس ہوتا ہے تو وہ جاگتا ہے اور کام کرتا ہے، ورنہ ہو آرام سوئے۔ یہ کیوں مشقت جھیلتا ہے انسان؟ کیوں یہ اینٹ ڈھونے والا اینٹ ڈھو رہا ہے؟ کیا اسے پسند ہے یہ مشقت؟ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا تجزیہ کیجئے۔ 6 محرکات عمل ہیں انسان کے، یہ 3 جمع 3 2 حصے سے کر لیجئے۔ 3 محرکات وہ ہیں جس کا زوردار تقاضا ہمارے اندر سے نکلتا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وعظ کی ضرورت نہیں، نصیحت کی ضرورت نہیں، تبلیغ کی ضرورت نہیں، وہ تو اندر کا تقاضا ہے۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو وہ مٹی ڈھوئے گا یا اینٹیں ڈھوئے گا، کسی چلائے گا، کچھ کرے گا، اس لیے کہ اس کا تقاضا اندر سے ہے، کسی پر احسان نہیں دھر سکتا، وہ تو اس کا اپنا تقاضا ہے۔ ایک جنسی تقاضا ہے، شادی کرے گا، ہر شخص کرے گا، کچے دھاگے سے بندھے سب کرتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے ایک پیٹ کو پالنا کہاں اور کہاں ایک خاندان کا بوجھ اٹھانا۔ ہر شخص مکان بناتا ہے، جھونپڑی بنائے تو، محل بنائے تو بنائے گا، کوئی ضرورت ہی نہیں کہنے کی کہ بناؤ، سب بنا دو، ہر ایک کو فکر ہے اس کی۔ یہ 3 تقاضے میں نے گنوا دیے جس کے اندر سے ابھرنے والے تقاضے ہیں ہر شخص۔ اب آپ جائزہ لیجئے اپنی بدقسمتی سے، شاید ہم تو سب کے سب اللہ ماشاءاللہ 100% ساری انرجی انہی 3 کاموں پہ لگا رہے ہیں نا۔ البتہ 3 تقاضے اور ہیں، ان کا تعلق ہے انسان کے شعور سے، عقل سے، فہم سے، ادراک سے۔ اسی لیے اس کے لیے کچھ سمجھانا بھی پڑتا ہے، کہنا بھی پڑتا ہے، پرسویشن بھی ہوتی ہے، نصیحت بھی ہوتی ہے، تذکیر کی بھی ضرورت ہے، یاد دلانے کی بھی ضرورت ہے۔ جس کے اندر تقاضا نہیں ہے تو اس کے لیے بہرحال کچھ کہنا، سننا، یاد دلانا، تذکیر کے معنی یاد دینا، بھائی یہ بھی ذمہ داریاں ہیں تمہاری، روٹی کپڑا مکان ہی نہیں ہے اور کچھ بھی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ 3 ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میں اس کو چونکہ جنرلائز کر رہا ہوں ایک بنیادی فلسفے کی حیثیت سے۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کسی ملک میں رہتے ہیں، وہ آپ کا وطن ہے، اس کی عزت آپ کی عزت ہے، اس کی ذلت آپ کی ذلت ہے۔ اگر قوم کے افراد میں، رہنے والے لوگوں میں کسی ملک کے اپنی توانائی اور قوت و صلاحیت کا کوئی حصہ وطن اور ملک کے لیے ڈیووٹڈ نہیں ہوگا، ملک کمزور ہوگا، ملک غلام ہو جائے گا، یا کسی کی گھڑی کی مچھلی بن کر رہ جائے گا، کسی کا پیراسائٹ، جو بھی آپ اسے کہیں طفیلی بن کر رہ جائے گا، اس کی عزت نہیں ہوگی، وقار نہیں ہوگی، جب تک کہ ملک کے لیے بھی آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کچھ ذمہ داری میری ہے۔ دوسرا معاملہ جسے آپ قوم کہتے ہیں، کسی قوم کے آپ فرد ہیں۔ آج کل دنیا میں اگرچہ عام طور پر جو ہے وہ تصور ہے وطنی قومیت کا، ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم ہے، لیکن یہ نظری بات ہے، حقیقت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ آج پاکستان میں کتنی قومیتیں ہو گئی ہیں، اور ویسے بھی خاص طور پہ ہم مسلمانوں کے لیے اگر ہماری قومیت ہے تو وہ تو ایک قوم ہے مسلمانوں کی، چاہے وہ جاوا اور سماٹرا میں مسلمان بستا ہو اور چاہے موریتانیہ میں بستا ہو، وہ قوم ایک۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ لیکن اس قوم کی سربلندی، اس کی عزت، یہ بھی تو ہوگی تو افراد کے ذریعے ہوگی نا۔ قوم کے لیے کچھ ایثار ہو، کچھ قربانی ہو، کچھ اپنی صلاحیتوں کا، قوتوں کا حصہ قومی مقاصد کے لیے انسان صرف کر رہا ہو، تب تو قوم جو ہے سربلند ہوگی، باعزت ہوگی، ورنہ وہ حالی کا شعر، تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔ تیسری چیز دین، مذہب یا نظریہ، کوئی شے لے لیجئے، دین کے لیے کوئی محنت ہوگی، کوشش ہوگی، قربانی ہوگی، ایثار ہوگا، اپنی کچھ صلاحیتوں کا حصہ وقف ہوگا تو دین سربلند ہوگا، نہیں ہوگا دین پامال ہو جائے گا، قدموں تلے آئے گا، دنیا اسے روندے گی۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے۔ شان سے کیوں نکلا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے محنتیں کی تھی، مشقتیں کی تھی، جانیں دی تھی، گھر بار چھوڑے تھے، تب دین سربلند ہوا، دین کو عزت حاصل ہوئی، دین کا بول بالا ہوا۔ اور آج ذلیل کیوں ہے وہ دین؟ آج وہ ذلت کا نشان بن گیا ہے، کیوں؟ دین تو وہی ہے، یا دین میں کوئی فرق آ گیا؟
اس وقت دین کے علمبردار وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی توانائیاں، قوتیں، جانیں، صلاحیتیں دین کے لیے وقف کی. آج ہم نہیں کرنے کو تیار. ہم میں سے اکثر کا سارا وقت لگتا ہے صرف اپنے ان 3 تقاضوں کو پورا کرنے. یہی وجہ ہے ملک بھی کمزور، قوم بھی ذلیل اور دین بھی پامال. اصل سبب آپ نے پہچان لیا.